مصطفیٰ شان صحابہ مولانا منظور احمد نگر صاحب. چلو بھائی عبارت پڑھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه أخبرنا الشيخ مولانا علي سندامت برقاتهم العالية قراءة عليه ونحن نسمع. قال أخبرنا الشيخ غلام قادر رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ حبيب الله الطيربي السندي رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ مولانا محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله. قال أخبرنا شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ قاسم العلوم مولانا محمد قاسم النالوتوي رحمه الله. قال أخبرنا الشاه عبد الغني الدهلوي ثم المدني رحمه الله. قال أخبرنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ الإمام عبد العزيز الدهلوي رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي المدني رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ والدي الشيخ إبراهيم القردي رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله عن شيخ الإسلام أحمد زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله. قال قرأت على الشيخ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار رحمه الله عن الشيخ عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الحربي رحمه الله عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي رحمه الله عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفوبري رحمه الله عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن خزير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الإمام الحافظ الحجة في صحيحه باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر.
وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جتنے حاضرین ہیں وہ سارے زور سے پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سیدی و مرشدی حضرت اقدس مولانا عبدالقیوم حالجوی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پہ تشریف فرما، علماء کرام، باہر دور دراز سے تشریف لانے والے معزز سامعین. میں ایک طالب علم ہوں، مولانا علی حسن دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بڑے ہیں، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ انکار کر بھی نہیں سکتے. بڑوں کا جو حکم ہوتا ہے، آپ کا حکم تھا قدم بوسی کے لیے میں نے حاضری دی. مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا کہ یہاں ٹھیڑی کے علماء اور مشایخ حدیث، اسی طرح علاقے کے معزز اور مضبوط علماء، اور خاص طور پر حضرت اقدس مولانا عبدالقیوم صاحب بھی وہ بھی موجود ہوں. پھر ایک طالب علم کو ان کے درمیان میں اس کا امتحان لیا جائے تو بس وہ طالب علم کیا کر سکتا ہے؟ اللہ ہی اس کی دستگیری فرمائے، اللہ اس طالب علم کی مدد کرے غریب کی، ورنہ اساتذہ کے سامنے اس کا دماغ کیا ساتھ دے گا، کیا کام کرے گا. بہرحال میرے لیے بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑا امتحان ہے. علماء کی زبان الگ ہے، ہمارے مدرسے کی چار دیواری کی بالکل زبان الگ ہے. مدرسوں میں جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہے اور جو زبان ہے وہ بالکل باہر کی زبان سے الگ زبان ہے، اور علمی اصطلاحات وہ باہر کے عام آدمی کو شاید ان کا علم نہ ہو، اس پر بہت بڑی محنت کی جاتی ہے اور ایک زمانہ صرف کیا جاتا ہے. اور ایک باہر کے عوام کی زبان ہے. اب اگر یہ کہ علماء کی زبان میں استعمال کروں اور وہ گفتگو کروں تو باہر سے جو میرے معزز دوست تشریف فرما ہے شاید ان کو یہ ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہ ہو اور باتوں کو سمجھ میں نہ آ جائے. اور اگر باہر کے لوگوں کی زبان کو استعمال کروں پھر علماء کہیں گے کہ بھائی یہ پتہ نہیں، یہ تو عام ملا ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی آزمائش میں پڑ چکا ہوں. کوشش تو میری یہ ہوگی کہ خدا کرے میرے نالائق کے چند باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اتار دیں، بڑی بات ہوگی. یہ جو کتاب ہے نام ہے اس کا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جو مشہور اور معروف ہے صحیح بخاری کے نام سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. اور اس وقت جو باہر کے جو حضرات دیکھ رہے ہیں، طلباء جو آج فارغ ہو رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے، یہ پوری کتاب بخاری نہیں ہے، یہ بخاری کا صرف آدھا حصہ ہے، اور ایک حصہ یہ آخری حصہ ہے. چونکہ اختتام اسی پر ہو رہا ہے، اس بنیاد پر طلباء اس کو لے کر کے آئے ہیں. اس کا دوسرا حصہ بالکل اسی کے برابر، اس کے لگ بھگ اس سے زیادہ وہ وہاں پر یہ ہے کہ مدرسے کے اندر رکھا ہوا ہے. پھر صرف یہ کتاب نہیں ہے جو بڑے دو حصوں کے اندر یہ تقسیم ہے، 2 جلدیں ہیں ان کی، بلکہ یہ آخری سال میں اسی کے لگ بھگ اس کے برابر جامع الامام ترمذی شریف ہے، وہ بھی 2 جلدوں میں، ابو داؤد 2 جلدوں میں، صحیح مسلم شریف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بھی 2 جلدوں میں، نسائی شریف، طحاوی شریف، بڑی بڑی کتابیں ہیں. باہر کے جو میرے دوست یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سے میری گزارش ہوگی کبھی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو موقع دے دیں، مدرسوں میں جا کر کے چکر لگا کر کے دیکھ لو کہ یہ حضرات کیا محنت کرتے ہیں اور کتنا پڑھاتے ہیں. باہر کے جو حضرات یہاں ہوں گے، کالج والے، یونیورسٹی والے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بڑی محنت ہو رہی ہے، تو وہ میرے ملک کی ضرورت ہے. کالج اور یونیورسٹی بہت ہی ضروری ہے، اس کی افادیت اور اہمیت کا میں انکار نہیں کر رہا، اور ہماری ایک ضرورت ہے. اور نوجوان طبقہ ہمارا اور ملک کو چلانے والے حضرات وہ بالکل کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کر لے. لیکن میں ملا ہوں اور آپ سے عرض کروں گا
کالج اور یونیورسٹی کے اندر میں نے خود پی ایچ ڈی کیا ہوا، اور آپ حیران ہو جائیں کہ یہ ملا، اس ملا نے صرف 2 مہینے میں پی ایچ ڈی کیا۔ باہر کے جو لوگ، آپ کے یہاں تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایم اے کرتا ہے، ایم اے کے بعد پھر جا کر کے پھر کتنے سال لگ جاتے اس کے ایم فل میں، اور ایم فل کرنے کے بعد پھر جا کر کے پی ایچ ڈی کے لیے وہ درخواست دیتا ہے۔ 5-6 سال تو ایم اے کے بعد اس کو لگ ہی جاتی ہے پی ایچ ڈی میں۔ لیکن ہمارے ایک استاد جو اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے نام سنا ہوگا، مفتی نظام الدین، جو شہید ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، مجھے خوب یاد ہے کہ 600 صفحات کی کتاب مفتی صاحب نے صرف 20 دن میں لکھی۔ پی ایچ ڈی کا جو مقالہ اس نے حاصل کیا 20 دن میں۔ اور میں خود امامت بھی کرتا رہا ہوں، پڑھاتا بھی رہا ہوں، مدرسے میں کئی اسباق ہمارے ذمے پر بھی ہوتے ہیں، پھر بھی 2 مہینے کے اندر ہم لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ اس لیے محنت تو یونیورسٹیوں میں بھی ہوتی ہے، اس کا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن یونیورسٹی کی محنت اور مدرسے کی جو محنت ہے، ان دونوں کا تقابل کریں گے تو پھر وہ یونیورسٹی والے ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ ملا اور یہ مدرسہ، اس میں بہت بڑی محنت ہو رہی۔ اتنی محنت ہے، اتنی بڑی محنت ہے کہ جب تک عرب لوگ کہتے کہ ملم یذق لم یعرف، جس آدمی نے جس چیز کو چکھا نہیں ہے اور جن مراحل سے انسان گزرا نہیں ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی کتاب، اس کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ کتاب یہ ہے کیا؟ حدیث کی جتنی کتابیں آخری سال میں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، یہ سب کے سب جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ میرے نبی کے وہ ارشادات اور فرامین ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے۔ صحابہ نے ان کو مختلف اپنے انداز میں، صحابہ نے ان کو اپنے سینوں میں ضبط کیا اور محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، تابعین نے اتباع تابعین کو، ہو بہو ایک چیز انہوں نے ضبط کیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم لوگ مولوی لوگ کسی بڑے مولوی کو آپ چھوڑ دیں، حضرت اقدس مولانا عبد القیوم کی بھی ضرورت نہیں ہے، حضرت اقدس مولانا عبد الصمد عالجوی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نابینا قسم کے بچے بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں جو باہر کے حضرات تشریف لائیں۔ نابینا بچہ ہوگا، 10-11 سال کا بچہ ہوگا، آپ ہمت کر لو، یہ اتنی بڑی کتاب اللہ کی قرآن مجید جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک لفظ آپ تھوڑا سا زیر و زبر ادھر سے کرو، اگر اس حافظ نے آپ کا گلا نہیں پکڑا تو پھر بتا دینا۔ آج جو قرآن مکے میں پڑھا جاتا ہے وہی یہاں پر یہ کہ گھوٹکی میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ جو قرآن یہاں پڑھا جاتا ہے، مکے میں پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن اللہ آپ کا بھلا کرے امریکہ میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان، مکے والا امام بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتا ہے، جیسے کہ شاہین جھپٹ پڑتا ہے تو اس طرح فوراً اس کو لقمہ دیتے، سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی زیر زبر چھوڑ سکے۔ مکے والے امام کو اور مسجد نبوی کے امام کو بھی اختیار نہیں، وہ بھی ادھر ادھر کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، پاکستان کے اندر بھی ہوگا کہ یہاں بھی میں عرض کر رہا ہوں، یتیم بچہ میں آپ کے حوالے کر لیتا ہوں۔ یتیم بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، مدارس میں ہوتے ہیں، سرمایہ دار لوگوں کی اولاد بھی ہوتی ہے، سرمایہ دار لوگ بھی، اب وہ بھی پوری دنیا میں گھوم پھر کر کے، یہ میرے مدرسے کے استاد ہیں یہاں، مولانا آپ کی اس گھوٹکی کے ہیں، مفتی مظہر صاحب، ہمارے مدرسے کی مسجد جس نے بنائی ہے وہ 10 کروڑ کی مسجد بنائی ہے۔ اس کے بیٹے ان کے سارے حافظ، سارے مولوی، اور 30-30 40-40 کروڑ کی مسجد اس نے، سینکڑوں مسجدیں بنائی۔ اس قسم کی میمن برادری میں نے دیکھی کہ وہ اس طرح ماشاءاللہ دینی کاموں میں، تو میں نے خود ایک سیٹ صاحب سے، میمن صاحب سے، ان سے میں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے کہ آپ یہ مولوی بن گئے، تبلیغی بن گئے، مولوی اور تبلیغیوں کی طرف آپ دوڑ گئے، تو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو میں ٹوٹی پوٹی سندھی میں آپ کو سمجھا دوں، لیکن میرے خیال میں میری اردو تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کس کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ تو جو لوگ ہیں نا، مدارس پر جن کی نگاہ ہے اور مدارس پر جن کی شفقت ہے، اور مدارس اور علماء کے ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ علماء کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، مدرسے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں،
وہ اپنی ذات سے تعاون کر رہے ہیں، اپنی اولاد پر مہربانی کر رہے ہیں، وہ ملک پر احسان کر رہے ہیں۔ تو ان سے ہم نے معلوم کیا کہ بھائی یہ کیا ہے کہ آپ مولویوں کے پیچھے پڑ گئے، تبلیغوں کے پیچھے پڑ گئے، آپ کے پاس پیسے ہے، دولت ہے۔ یہ کراچی کے میمن برادری میں اس قسم کے لوگ ہیں۔ تو جواب ذرا سن لینا۔ کہتے مولوی صاحب آپ کے مولویوں نے تو کبھی پیسے دیکھا نہیں ہے، ملا نے پیسہ نہیں دیکھا۔ اچانک ملا کے پاس پیسہ اگر آ جائے، ندید ندید دید گڑید، نہیں دیکھا تو پھر مولوی صاحب بھی اسے برداشت بھی نہیں ہو سکا۔ آپ لوگوں نے پیسہ نہیں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دیکھا ہے نسل در نسل، نسل در نسل، پشت در پشت۔ اتنا پیسہ سونا چاندی ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ پیسہ لے کر کے یورپ میں، مغرب میں، ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے کلبوں میں گھومتے رہے ہم لوگ کہ کسی طرح ہمیں چین اور سکون حاصل ہو جائے، کسی طرح ہمارے زندگی کے یہ لمحات گزر جائیں۔ لیکن مولانا یقین کیجئے گا، اللہ کی قسم کہیں عزت بھی نہیں ملی، کہیں چین سکون بھی نہیں ہوا۔ گھوم پھر کر کے آگے کچی مسجدوں میں، جو سندھ کی مسجدیں ان میں جو مزہ آ رہا ہے وہ کہیں کلبوں میں بھی نہیں۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ، غریب طبقہ بھی ہے، غریب طبقہ بھی ہے، یتیم بچے بھی ہیں، غریب طبقہ یتیم بچے بھی ہیں۔ ایک جگہ میں پروگرام تھا، اس پروگرام میں یہ تو آپ کے لوگ تو تھوڑے ہیں، وہاں ہزاروں لوگ تھے۔ ایک بچے نے قرآن کی تلاوت کی، سبحان اللہ، تو وہ لوگوں کو اس نے پاگل بنایا۔ وہ بچہ اتنا ماہر تھا، اس کی آواز انسانوں کی آواز بھی نہیں تھی، ایسا بہترین وہ پڑھ رہا تھا۔ میرا خود بھی دماغ خراب ہو گیا کہ یہ ہے کیا بلا، یہ فرشتہ ہے، انسان ہے، کیا ہے؟ تو فراغت کے بعد جیسے اس نے تلاوت ختم کی تو میں نے کہا کہ بھائی اس کو بلاؤ ادھر۔ وہ بچہ آ گیا تو میں نے کہا بچہ آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگے ایران سرباز کا ہوں، ایران میں ایک صوبہ ہے سرباز کا ہوں۔ یہاں کراچی میں کب سے پڑھ رہے؟ کہنے لگے 4 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا کیا پڑھا ہے؟ کہتے ہیں استاد جی میں نے تجوید بھی پڑھی ہے اور میں نے حفظ بھی کیا ہے۔ ان کا استاد خود کہہ رہا تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بچہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، کیا ہے، اتنا ذہین۔ میں نے کہا 4 سال سے آپ واپس ایران نہیں گئے؟ کہنے لگے میں نہیں گیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ جواب ذرا سن لینا۔ کہنے لگے استاد جی کس کے پاس چلا جاؤں، میرے ماں باپ نہیں، میں یتیم ہوں۔ آج بھی شاید مولویوں کے، میں خود ملا ہوں اور میرے بچے ہیں 8-10 یہ کہ بچے لڑکے ہیں، لیکن ہمارے مولویوں کے اولاد میں وہ استعداد صلاحیت نہیں ہوتی جو کہ ایک عام یہ ہے کہ غریبوں کے اولاد کے اندر اللہ پاک نے وہ صلاحیت رکھی۔ میں عرض کر رہا تھا جس طرح قرآن محفوظ ہے نا، امام صاحب اگر ایک زیر و زبر چھوڑ دیتا ہے نا تو اس کی گرفت ہوتی ہے، پیچھے سے وہ سامنے وہ اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ جو قرآن مکے میں وہی یہاں پر گھوٹکی کے اندر بھی، جس طرح قرآن محفوظ ہے اس کے زیر و زبر محفوظ ہے۔ آپ حضرات کو حیرت ہوگی کہ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کے زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے، جو احادیث، وہ اسی طرح محفوظ ہے، یعنی میں دیکھیں حضرت حالجوی سے میرا تعلق ہے، جو ہمارے مرشد ہے مولانا عبدالصمد حالجوی، سائیں عبدالقیوم صاحب اور ان کے بڑے حضرات سائیں بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت ہوں۔ لیکن کوئی آج مجھ سے پتہ کرو کہ مولانا عبدالکریم بیر شریف کے چہرے کی چوڑائی کتنی تھی، لمبائی کتنی تھی، اور مفتی مظہر صاحب سے پتہ کرو اپنے والد صاحب کے چہرے کی بتاؤ لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔ کسی سے بھی آپ پتہ کریں کوئی بھی نہیں بتائے گا، کوئی یہ نہیں بتائے گا۔ اگر ایک آدمی کا ابا بوڑھا ہو رہا ہے، ایک آدمی کا والد اگر بوڑھا بھی ہو رہا ہے اور اس کے چند بال سفید ہو رہے ہیں تو کس کو کیا موقع ملتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ میرا ابا بھی داڑھی اس کی سفید ہو رہی ہے اور اتنے بال؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن صحابی یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، 63 سال آپ کی عمر تھی، 63 سال میں فرماتے کہ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، کہ محمد کے چہرے میں اور داڑھی میں صرف 17-18 بال تھے، یہ سفید تھے، باقی کوئی سفید بال نہیں تھا۔ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس انداز میں یہ کہہ رہا ہے۔
ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا بما کنتم تعرفونہ، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ پڑھتے ہیں؟ فرمایا کننا نعرفہ باضطراب لحیتی، بخاری میں بھی موجود ہے، کننا نعرفہ باضطراب لحیتی، حضرت کی داڑھی مبارک کے بال حرکت کر رہے تھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ظہر کی نماز میں آپ قرات کر رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حدیث کی اتنی بڑی کتابیں جو مرتب ہو گئی، وہ اس طرح مرتب ہو گئی کہ میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، سفر، حضر، غمی، خوشی، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، گھر کی ساری زندگی، گھر میں آپ کے معمولات کیا ہیں اور آپ کے اعمال کیا ہیں، ان اعمال کو حضرت عائشہ نے، حضرت صفیہ نے، حضرت زینب نے، حضرت سودا نے، انہوں نے ایسا محمد کی زندگی کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گھر والی زندگی، اس طرح انہوں نے ایک ایک حدیث بتائی۔ یہاں اکابرین تشریف فرمائے، محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، مستدرکۃ عائشۃ علی الصحابۃ، مستدرکۃ عائشۃ علی الصحابۃ، وہ حدیثیں اور وہ مسائل کی جن مسائل میں حضرت عائشہ نے کبھی حضرت عمر کی گرفت کی ہے کہ عمر آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے اس طرح بتایا۔ عبداللہ ابن عمر کو پیغام بھیج رہی ہے کہ میرے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کو بتا دو کہ مسئلہ جس طرح آپ نے سمجھا ہے مسئلہ اس طرح نہیں ہے، میں نے محمد سے مسئلہ سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ اس طرح ہے۔ صحابی کوئی حدیث پیش کر رہا اور اما عائشہ فوراً گرفت کرتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے، یہ قرآن کو دیکھو اور اس کو سمجھو، دونوں کا مقصد اس طریقہ پر دونوں میں تطبیق دیتی ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی ایک ایک چیز محفوظ ہے، اور باہر جیسے مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی قلم اٹھا کر کے لکھ رہا ہے، دوسرے صحابی نے کہا کہ خدا کے بندے، محمد رسول اللہ کبھی خوش طبعی کی باتیں فرماتے ہیں، کبھی دنیا کی باتیں محمد رسول اللہ بتاتے ہیں، آپ اللہ کے نبی سے معلوم کرو کون سی باتیں اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے احکام، ان کو تو لکھ لو، جو دینی باتیں ہیں ان کو تو لکھ لو، لیکن غیر دینی باتوں کو بھی آپ لکھ رہے ہیں، اس طریقہ پر تو نہ کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضرت میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ساری باتیں نہ لکھو، آپ ایک کتاب مرتب کریں گے، آئندہ آنے والی نسلیں وہ کہیں گے یہ ساری دینی باتیں، یہ سارے خدا کے احکام ہیں، یہ سب حدیثیں ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ محمد سے معلوم کرو صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دینی باتیں۔ ابو داؤد کی جلد ثانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو، اس کو منع نہ کرو، یہ لکھتا رہے، اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے جو کچھ نکلے گا وہ حق ہی حق، دین ہی دین نکلے گا۔ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی کتابیں مرتب ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ سارے حدیث کی کتابیں جتنی بھی ہیں یہ سب قرآن پاک کی شرح ہے، یہ قرآن پاک کی تشریح ہے، قرآن پاک کی وضاحت ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ان علینا جمعہ اور ثم ان علینا بیانہ، قرآن کو آپ کے سینے کے اندر اے محمد ہم جمع کریں گے، ثم ان علینا بیانہ، اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ پر ہے۔ خود محمد رسول اللہ کو اللہ پاک وحی کے ذریعے سے، قرآن پاک وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے اور وحی غیر مطلوع ہے۔ احادیث جتنے بھی الفاظ محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مضمون اور مقصد اور مراد اور مسئلے کی اصل حقیقت وہ سب اللہ کی طرف سے۔ یہ سب کے سب پورا کا پورا قرآن پاک کی تشریح ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ محمد رسول اللہ کی پوری زندگی ہے۔ میرے مسلمان جتنے یہاں تشریف فرما ہے، میری اور آپ کی زندگی اول سے لے کر آخر تک ان طلباء نے پڑھا ہے، اب یہ آپ کو پڑھائیں گے۔ مدرسوں کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پورے محمد رسول اللہ کی زندگی انہوں نے پڑھی ہے۔ محمد رسول اللہ نے 23 سال اپنی زندگی سے اور اپنے ارشادات سے قرآن کی وضاحت کی ہے، قرآن کی تفسیر کی ہے، عملی طور پر تشریح کی ہے۔ اس تشریح کو انہوں نے پڑھا ہے اور اس کا خلاصہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کتاب ختم ہو رہی۔ انسانی زندگی میں میرا کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، طہارت ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے،
خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، اور دوستی ہے، دشمنی ہے، مسلمانوں سے ملنا ہے، کافروں سے ملنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کرے باتھ روم جانا، باتھ روم کے لیے وہ سارے طریقے میرے محمد نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں ہے، لیکن ان کو قیمتی بنانے کا طریقہ بتایا ہے. آج وہی بات میں آپ سے عرض کروں گا، اور میرے جیسے نالائق طالب علم ظاہر ہے کہ اکابرین کے سامنے کیا گفتگو کر سکتا ہے. آپ کی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، عمل تو آدمی کرتا ہے. کھانے کے لیے میں کھاتا ہوں، کافر بھی کھاتے ہیں، یہود و نصارہ کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، سوتے سب کے سب سوتے ہیں اور سب کے سب آرام کرتے ہیں. نکاح اور مناقات، شادی غمی، یہ چیزیں ہمارے ہاں ہوتی ہے، کافروں کے ہاں بھی ہوتی ہے. دوستی دشمنی ہمارے ہاں ہوتی ہے، کافروں کے ہاں بھی ہوتی ہے. اور خرید و فروخت ہم کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی تجارت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں، لیکن ان کے اعمال وہ قیمتی نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں گا آج وہی چیز میں آپ سے عرض کہ محمد رسول اللہ نے میرے اور آپ کے ایک ایک عمل کو قیمتی بنانے کا طریقہ بتایا ہے. وہ بھائی کیا ہے؟ وہ آسان طریقہ ہے. کھانے میں اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، کھانا کھا رہے ہیں، اس پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کھائے آدمی. لیکن میرے نبی نے ترتیب بتا دی. ترتیب یہ بتا دی کہ ایک مباح چیز ہے، نماز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. کھانا کھاتے وقت آپ یہ نیت کریں کہ اللہ یہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے بدن کے اندر اتنی طاقت آ جائے، مسجد جا سکوں، نماز پڑھ سکوں، تلاوت کر سکوں، ذکر و اذکار کر سکوں. یہ کھانا آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس میں نیت کی کہ عبادت کر سکوں، میری جان میں روح آ جائے تاکہ قرآن کی تلاوت کر سکوں. یہ کھانا آپ کا عبادت بن گیا. یہ کھانا آپ کا خود بخود عبادت بن گیا. پانی، آپ پانی پی رہے ہیں اور اس لیے پی رہے ہیں کہ میں اپنے پیاس کو بجھاؤں، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. پانی اس لیے پی رہے ہیں کہ میرا حلق ذرا وہ تر ہو جائے، زبان میری تر ہو جائے، حلق جو میرا خشک ہو چکا ہے یہ خشکی ختم ہو جائے تاکہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں. آپ کا یہ پانی پینا مستقل عبادت بنے گا. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے. فرماتے ہیں آپ کی مرضی ہے، چاہو تو کھانے کو نماز بناؤ اور چاہو تو نماز کو کھانا بناؤ. کھانے کو نماز بنا دو، یا چاہو نماز کو، یا نماز کو یہ کہ کھانا بنا دو. فرماتے ہیں کہ میں کبھی سخت اگر بھوک لگ جائے تو جلدی جلدی کھانا نمٹا لو اور توجہ آپ کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ یا اللہ میں جلدی فارغ ہو جاؤں، جلدی فارغ ہو جاؤں کہ میری نماز مجھ سے چلی جا رہی ہے. کھانا کھا رہے لیکن فکر ہے اور نیت ہے، توجہ مسجد کی طرف ہے، تو نماز تو بعد میں پڑھو گے، نماز کا ثواب ملے گا. لیکن کھانے میں جب نماز کی فکر ہے آپ کو، تو ایسی صورت کے اندر فرماتے آپ کا کھانا بھی نماز بن گیا. اور کبھی کبھی فرماتے کہ نماز کو کھانا بنائے. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ نماز کو کھانا بنائے. نماز کو کس طرح کھانا بناتے ہیں؟ نماز یہ شروع ہو گیا، جلدی نمٹا لو کہ کھانے کا مسئلہ ہوگا. اور نماز تو ادھر پڑھ رہا ہے، اللہ بلا برگردن ملا، مولوی صاحب کی مرضی ہے کہ 4 رکعت پڑھائے یا جتنا پڑھائے، لیکن توجہ اس کو کھانے کی طرف ہے. تو فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہے، اس نماز پر اتنا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ کر کے کھانے پہ لگاؤ. اس لیے سندھی میں کہتے ہیں کہ اول طعام پو کلام. اس لیے تو سندھی میں بھی مشہور یہی ہے، اول طعام پو کلام. مانے یہ کہ پہلے کھانے کو نمٹا لو بابا، اگر بھوک لگی ہے پو کلام، اس کے بعد عبادت کرو. یہ اس کتاب کو اس طرح شروع کی حضرت نے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث لائی ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا مدار آپ کے چاہے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ان میں اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مطلوب ہوگی اگر، تو پھر یہ سارے کے سارے عبادت بن جائیں گے. اور آج کتاب کو جو ختم کیا جا رہا ہے وہ وزن اعمال پر ختم کیا جا رہا ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کے اعمال کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا، اور اگر آپ کی نیت کمزور ہوگی تو پھر نماز کے اندر بھی وزن نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ کے اندر وزن نہیں ہوگا، حج کے اندر بھی وہ وزن نہیں ہوگا. ایک موقع پر مجھے بات یاد آ گئی، کچھ صحابہ کی جماعت تھی ایسے اور کچھ تابعین بیٹھے ہوئے، تو ادھر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا.
بالکل وہ دور جیسے کہ یہ درخت جس کو وڑ کہتے ہیں. یہاں پہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی حاج من الحجاج فلینظر الی ابی امامہ، اگر کوئی کسی حاجی کو دیکھنا چاہے تو ابو امامہ کو دیکھ لے. من سرہ ان ینظر الی حاج من الحجاج فلینظر الی ابی امامہ، کسی حاجی کو دیکھنا چاہے تو ابو امامہ کو دیکھیں. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا وَنَحْنُ حُجَّاجٌ، ہم بھی تو حاجی، حج ہم نے بھی کیا. ابو امامہ کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ کہہ رہے کہ ابو امامہ حاجی ہے اور باقی کوئی بھی؟ ابو امامہ صحابی. تو حضرت ابن عمر نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمائے وہ فقیر آدمی ہے، ملنگ آدمی ہے، جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، وہ پکا حاجی ہے. اور تم لوگ خود اپنے آپ کو حاجی سمجھتے ہو، دکھلاوے جو کرتے ہو، اس لیے تمہیں کوئی اللہ کی نگاہ میں تم حاجی نہیں ہو. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. بلکہ فقہاء اور صوفیہ یہاں تک بھی منع کرتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی حج کیا تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن یہ کہ ایک آدمی جیسے کہ حج کر کے آ گیا اور حج کر کے آ کر کے لوگوں کو دکھلاتا ہے کہ میں حاجی ہوں، اور وہ ہے بڑا چالاک، یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے حج کیا کہ مجھے حاجی کہہ دو، بلکہ کہتے کہ ابا تھرماس جے کو سا کھڑی ہیں نا سعودی میں، وہ تھرماس کھڑی ہیں چون میں چاہے مہمان جلائے. جو تھرماس جو ہے نا، جو تھرماس ہم سعودیہ سے لے کر آئے اس میں چائے لے کر کے آ جاؤ، مہمان کو پلاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سعودیہ سے تھرماس لایا تو سعودیہ گیا ہے، تو سعودیہ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں اسٹبری کھانے کے لیے تو نہیں گیا ہے، سعودیہ گیا تو حج کرنے کے لیے گیا. اور جو حج کرتا ہے تو اس کو حاجی کہتے، تو بتاتا کہ مجھے حاجی کہہ دو. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نیتوں کو جانتا ہے. ابتدا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات حدیث لائی، انما الاعمال بالنیات. اعمال کے اندر پاور آئے گا، اعمال کے اندر پاور آئے گا اور اعمال کے اندر قیمت آ جائے گی، اور اعمال کا وزن جو ہوگا وہ نیت کے اندر. نیت جس کی جتنی بھی پختہ اور مضبوط ہو، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی جس کے پیش نظر جتنا بھی ہوگا اتنا ہی عمل اس کا وزنی ہوگا، اور نیت کے اندر کمزوری ہوگی. میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، اگر ہمارے شیخ اجازت دے دیں اور آپ لوگ بھی اس کو سمجھیں. اب بڑے حضرات بیٹھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا. 40 سال کے بعد. اس سے پہلے ذکر کرتے تھے، ذکر و اذکار عبادت کرتے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کے کچھ باقیات تھے، لیکن دین ابراہیمی پورا محفوظ نہیں تھا مشرکین مکہ کے پاس، لوگوں کے پاس. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عبادت فرماتے تھے، لیکن باقاعدہ نماز پڑھنا، باقاعدہ ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ تو 40 سال کے بعد ہوا. 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ نے جو نماز پڑھنا شروع کیا تو 63 سال، صرف 23 سال نبی نے نمازیں پڑھی ہیں. اور آپ کے مولانا علی محمد حقانی 105 سال اس کی عمر، ڈاکٹر خالد سومرو کے والد، اس نے کتنے سال نماز پڑھی؟ 105 سال جس کی عمر، اور ادھر نبی کی عمر 60 63 سال. وہ 63 سال تو اس کے آدھا کے. اب مولانا علی محمد حقانی کی نمازیں زیادہ ہیں، عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی نمازیں زیادہ ہیں، 105 سال 107 سال اس کی عمر بھی. حضرت تھانوی 82 سال، مولانا مدنی 82 سال، حضرت اقدس ہمارے حماد اللہ علیجوی رحمۃ اللہ علیہ، سائیں عبد الکریم بیر شریف، مولانا امروٹی، بظاہر ان کی نمازیں تو زیادہ ہے بزرگوں کی، 100 سال 200 سال بعض بزرگوں نے عمر کی ہے. انہوں نے نمازیں تو بہت زیادہ پڑھی ہیں، اور یقیناً اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے بندے ہیں. لیکن مسئلہ سمجھو، جو نبی کی نیت کے اندر جو پاور ہوتا ہے، شاید وہ بزرگوں کی نیت میں وہ پاور نہیں ہے، اتنی مضبوطی نہیں ہے. اس لیے یہ بزرگوں کی جتنی بھی نمازیں زیادہ تو بہت ہیں، لیکن ان سب کو جمع کیا جائے، کائنات کے سب کی نمازوں کو، اللہ کی قسم محمد کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ مضبوط تعلق ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے، انہو من عبادنا المخلصین. آپ لوگ سندھی حضرات باقی تو نہیں سمجھیں گے، مخلص اتنا تو سمجھیں گے کہ مخلص. اب سائیں عبد القیوم مخلص بن سکتا ہے، سائیں عبد الصمد حالجوی مخلص، اخلاص کے محتاج، مولی منظور
یہ مخلص کوشش کرے کہ اللہ اخلاص ہمیں دے دے. سائیں علی حسن مخلص بن سکتا لیکن ان میں سے کوئی مخلص نہیں ہے لام کے زبر کے ساتھ. مخلص ان میں سے کوئی نہیں ہے. مخلص اس کو کہتے ہیں کہ اخلاص اس کی طبیعت بن گیا ہو. سارا الاخلاص سجیت اللہ، اخلاص اس کی طبیعت بن، اس نے اتنا اخلاص کیا اتنا. اس لیے انبیاء کے بارے میں لفظ مخلص کا کم آتا ہے. نبی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مخلص کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ من عبادنا المخلصین. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، لام کے زبر کے ساتھ. اور مخلص وہ ہوتا ہے کہ اس نے اتنا اخلاص کیا کہ اخلاص اس کی طبیعت بن گیا. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے. شروع افتتاح ہے انما الاعمال بالنیات سے کہ بھئی نیتیں آپ کے درست ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایمان ہے، اسی طریقے پر علم ہے، طہارت ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور صوم ہے، اور اس طریقے پر یہ ہے کہ خرید و فروخت ہے، معاملات ہے، نکاح ہے. یہ پوری کتاب انسان کی زندگی جتنے اعمال ہیں وہی اعمال ہے. لیکن ان اعمال کے اندر 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے. نمازیں آپ کے ہیں، روزے آپ کے ہیں، حج کے ہیں. ان سب کے اندر پاور اس وقت آئے گا کہ آپ کی نیت مضبوط ہوگی. اور اب یہ ہے میں کہتا ہوں کہ میری نیت اچھی ہے اور مفتی مظہر صاحب کہتا کہ میری نیت اچھی ہے، مولوی عبید اللہ خاکی کہتا کہ میری نیت اچھی ہے، امام بخاری کہتے کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. زندگی کے سارے اعمال کو اللہ فرماتے کہ قیامت کے دن میں خود تولوں گا. اللہ اعمال کو تولیں گے، سارے اعمال کو اللہ تولیں گے. اللہ کا حکم ہوگا. جبریل علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ جبریل آپ نے چونکہ آسمان سے وحی لے کر کے 1.25 لاکھ انبیاء پر آپ آ گئے اس لیے آپ بھی موجود ہو. آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان. آدم آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کے سامنے آپ کی اولاد کے اعمال کو تولا جا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں. گوٹکی والے ساتھی اس بات کو سمجھ لیں، علماء کرام سے بھی پوچھا جائے گا، علماء سے بھی پوچھا جائے گا. وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء کو لایا جائے گا کہ تمہاری امتیوں نے، تمہاری امت نے کہاں تک تمہاری بات مان لی. اور علماء کو بھی پوچھا جائے گا. مظلوم محمد اللہ سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہندوستان کے لوگ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتے تھے، گھوٹکی والوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اتنا فائدہ حاصل نہیں کیا. اس کو لوگ سمجھیں. ہندوستان کے لوگ جب آ رہے ہیں اور ہندوستان والے بھی کہہ رہے کہ حماد اللہ کے لیے ہمیں 1 مہینہ نہیں 1 ہفتہ دے دو، ہمیں 10 دن ہمیں دے دو. ہندوستان کے لوگ بھی کہہ رہے کہ ہمیں 10 دن دے دو، ہندوستان آ جاؤ اور ہندوستان کے علماء کو جمع کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. اس لیے حماد اللہ حلجوی سے بھی پوچھا جائے گا، حافظ محمود اسد سے پوچھا جائے گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے امروٹ شریف رحمۃ اللہ علیہ امروٹی سے بھی پوچھا جائے گا. اور آپ ناراض نہ ہونا، امروٹ تو آپ کے پاس ہے. میرا والد صاحب بکریاں چراتا تھا، میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہوں. میرے والد صاحب پیدل وہاں سے امروٹ شریف آتا تھا، پیدل جاتا تھا بلوچستان. اس لیے جیسے انبیاء سے پوچھا جائے گا نا، یہ مظلوم مولویوں سے بھی پوچھا جائے گا، یہ مظلوم فقیروں سے بھی پوچھا جائے گا. علاقے کے جو لوگ ہیں نہایت خوش قسمت ہے. حاجی نعیم صاحب اور اختر صاحب، یہ ندیم صاحب اور جو مدرسوں کی نگرانی کرتے ہیں خوش قسمت ہے. اس کا بدلہ آپ کو کوئی مولوی علی حسن بھی نہیں دے سکتا اور کوئی ملا آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. یہ اس کا بدلہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اور آپ کی محنت اور آپ کی نیت کے مطابق اللہ آپ کو اور آپ کے عزیزوں کو وہ بدلہ دے گا کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے علاقے کے ایک مولوی صاحب تھے، عبدالروف نام تھا. عبدالروف رنگ کا کالا تھا. بلوچ لوگ تو ہمارے ہوتے بھی رنگ کے کالے، آپ نے دیکھا. مولانا عبدالروف رحمۃ اللہ علیہ رنگ کے کالے تھے. تو یہاں سندھی میں آپ نے دیکھا کہ بعض مدرسوں میں جیسے یہاں تو حاجی ندیم صاحب اور نعیم صاحب اللہ ان کو جزا خیر دے، سارا سب کچھ یہ لوگ خود برداشت کر رہے. لیکن بعض مدرسوں میں جیسے وہ جھولی باندھ کر کے نا کہ طلبہ وہ سندھی میں جائیں گے جمع پکر اور فکر،
وہ فکر جو ہے نا جو وہ لیتے تھے، لیکن وہ روٹی کم پڑتی تھی طلبہ کے لیے، وہ فکر پورا نہیں ہوتا تھا. تو مولانا عبد الرؤف رحمۃ اللہ علیہ خود آٹا گوندھ کر کے پھر روٹی پکاتے تھے. 20 روٹیاں 30 روٹیاں جو طلبہ کے لیے کم پڑتی تھی، وہ روٹی مولانا عبد الرؤف خود. طالب علم چھوٹے بھی ہوتے، بڑے بھی ہوتے، شریف بھی ہوتے، شریر بھی ہوتے. طلبہ تو کس بھی قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے، بڑے بھی ہوتے، امیر بھی ہوتے، غریب بھی ہوتے، والدین والے بھی ہوتے، یتیم بھی ہوتے، بلوچ بھی ہوتے، پٹھان، بروئی، سندھی، ہر قسم کے لوگ ہوتے. طالب علم مست قسم کے طلبہ ہوتے، ان کو کیا کرو گے؟ تو استاد جی غریب جو ہے نا، وہ آٹا گوندھ کر کے روٹی بھی پکائے اور ان کے لیے چھڑکاؤ لگائے، درخت کے نیچے چٹائی بچھائے، نماز بھی پڑھائے. اور کچھ طلبہ نے، بدماشوں نے، کچھ طالب علم ایسے تھے تو طلبہ نے، استاد جی ذرا قداور تھا اور رنگ کا کالا تھا، تو طلبہ نے اس کا نام رکھا تھا کالا گدھا. گدھا تو آپ سمجھتے ہو سندھی میں گڈھا چوند ہے، کالا گدھا اس کا نام رکھا. اللہ اکبر. انسان ہے، دل کا کمزور ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کو جب پتہ چل گیا کہ میں ان ظالموں کے کپڑے بھی دھوتا ہوں، ان کو روٹیاں بھی کھلاتا ہوں، ان کے لیے خود وہ جو شہر سے جو پکر لاتے وہ پکر وہ تو کم پڑتا ہے، میں خود روٹی پکاتا ہوں ان کے لیے، اتنی خدمت کرتا ہوں، ان کو پڑھاتا بھی ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں اور ان کے ساتھ محنت بھی کرتا ہوں. یہ ظالموں نے، ان لوگوں نے کچھ نے میرا نام کالا گدھا رکھا ہے. تو انسان ہے. وہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھ کر کے جیسے اس کو پتہ چل گیا، عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں بیوی بچوں سے بھی نہیں ملا، کمرے کو اندر سے کنڈا لگایا اور یہاں پر روتا رہا اپنے کمرے میں. اب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ روتا رہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، میں 100-150 طلبہ ان کو پڑھاتا اور ان ظالموں نے میرا نام گدھا رکھا ہے. استاد کی عزت یہی ہوتی ہے. یہاں پر روتے روتے سو گیا. خواب میں دیکھ رہا کہ ابو بکر آیا، ابو بکر و عمر ہے، اور حضرت ابو بکر اور عمر میرے طلبہ، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، طلبہ میرے ادھر ہے، میرے سامنے ادھر طلبہ ہے. ابو بکر و عمر آگے طلبہ سے انہوں نے کہا چلاؤ ادھر چلو. ایک نورانی چہرہ بہت خوبصورت میں دیکھ رہا ہوں اور بتایا مجھے جا رہا ہے، اور طلبہ کو کہہ رہے چلو طلبہ، طالب علموں چلو، محمد تمہیں بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ. طلبہ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے. ابو بکر ان کو کہتا کہ چلو محمد تمہیں بلاتا ہے. طلبہ کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے جب تک ہمارا کالا گدھا نہیں آئے گا. پہلی رات انہوں نے یہی خواب دیکھا، دوسری رات انہوں نے یہی خواب دیکھا، تیسری رات انہوں نے یہی خواب دیکھا. طلبہ کہتے کہ نہیں ہمارا کالا گدھا. تو پھر مجھے طلبہ ساتھ لے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ آگے ہو جائیں، کالا گدھا آپ آگے ہو جائیں، ہم پیچھے. اب ان کی بدولت بلایا ان کو تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے جب تک ہمارا کالا گدھا نہیں آئے گا. تو پھر انہوں نے مجھے ساتھ لے لیا اور ساتھ لے جا کر کے محمد رسول اللہ سے ملایا. اس کے بعد پھر انہوں نے ملاقات کی. 2-3 رات یہ خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد آ کر کے طلبہ کو جمع کیا اور رونے لگے. طلبہ کو جمع کر کے رونے لگے، کہنے لگے ہو تو بہت بے غیرت تم لوگ اور بے احساس ہو، باتیں تو تم لوگ غلط بھی بچے کرتے ہیں، لاپرواہی کے اندر غافل ہوتے، تم باتیں کرتے ہو، لیکن تم لوگ وفادار بھی ہو. ظالموں تمہیں پڑھاتا بھی ہوں، اور تم لوگوں نے جس دن سے مجھے گدھا کہا، میں نے کبھی محمد کو اس جلوہ میں خوبصورت نہیں دیکھا، لیکن اب میں نے محمد کو جو خواب میں دیکھا وہ تمہاری برکت کی وجہ سے. ہو تو بے غیرت تم لوگ، لیکن پھر بھی تم کہتے محمد سے ہم نہیں ملیں گے جب تک ہمارا کالا گدھا نہیں آئے گا. یہ تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ میدان محشر پہ بھی اس غریب کو یاد رکھ لینا. اس لیے اس کا تو آپ کو اندازہ اسی وقت ہوگا، اس کا اندازہ تو اس وقت ہوگا کہ جب میں ایک جملہ شاید میرے مرشد اس کو برداشت کرے یا نہ کرے، اور آپ حضرات پتہ نہیں میں جذبات میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک یہ دیندار طبقہ موجود ہے، یہ علماء بھی موجود ہیں اور یہ تبلیغی موجود ہے، یہ تہجد گزار، یہ جو بوڑھے ہیں نا ہمارے مسجدوں میں صف اول میں نماز پڑھنے والے یہ لوگ ہیں نا، یہ جب تک یہ موجود ہیں اللہ کی قسم اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور جس وقت یہ اللہ والے لوگ چلے جائیں گے قرآن کی یہ آواز ختم ہو جائے گی اور حدیث کی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز ختم ہو جائے گی. اس دن پھر میں قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سورج اپنی ڈیوٹی نہیں دے گا، یہ سورج کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے علماء
اس لیے جو لوگ عوام ہیں وہ مدارس کے ساتھ اپنا تعلق، علماء کے ساتھ اپنا تعلق، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتے کہ تمہارے اعمال کس قسم کے ہیں؟ ان اعمال کو مولی منظور کہتا ہے کہ میرے اعمال قیمتی ہے، اور مفتی مظہر کہتے ہیں کہ میرے اعمال، تو فرماتے باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، ہم انصاف کے ترازوں کو رکھیں گے اور آپ کے اعمال کو تولیں گے۔ بس یہ انتہا ہے کہ آخر میں جس کے اعمال بھاری نکلے، جس کے اعمال یہ زیادہ وزنی نکلے وہ کامیاب ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال وزنی نکلے وہ مزے لے لیں گے جنت کے، اور جن کے اعمال یہ ہے کہ وہ جن کے جو ہلکا ہوں گے اور ان کے اندر وزن نہیں ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اس لیے اپنے اعمال کو قیمتی بنانے کے لیے سارے ساتھیوں سے میری گزارش یہی ہے۔ امام بخاری نے یہ بتایا کہ اعمال آپ کے قیمتی اس وقت بنیں گے آپ کی نیت ہوگی۔ اللہ پاک اعمال کو تولیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، جبریل علیہ السلام موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام موجود ہوں گے، علماء بھی موجود ہوں گے، اعمال کو جب تولا جائے گا، لیکن انبیاء کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، انبیاء کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ پروٹوکول کے ساتھ ایسے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ یہ انبیاء کی عزت ہے۔ ہم لوگ مولوی لوگ جب ایئرپورٹ میں، میں بہت جاتا رہتا ہوں، سفر بہت کرتا ہوں، تو ایئرپورٹ پہ جب ہم جاتے ہیں نا تو کوئی وزیر آتا ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے، کہتے تمام تک کلیئر آئے، ہلو بابا آگے تھے، آپ تو کلیئر ہے، آپ چلے جائیں۔ لیکن مولوی صاحب آتا ہے، کہتے کہ مولوی صاحب یہ اتار دو، وہ مشین لگاتے ہیں اس پر، لیکن کہتے ہیں یہ اتار دو، تو میں یہ اتارتا ہوں، ہم لوگ غریب یہ اتارتے ہیں، اور پھر کہتے کہ ہاتھ متھے کرے، ہاتھ اوپر کرو، یہاں بھی مشین لگاتے ہیں۔ وہ ہمارے جیکٹ کو بھی اس طریقے پر دیکھتے ہیں۔ دبئی میں 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ ایک مرتبہ مجھے روکا، انت من طالبان، آپ طالبان میں سے؟ میں نے کہا واللہ لست من طالبان، اللہ کی قسم میں طالبان مالبان نہیں ہوں بابا۔ کہ انت من طالبان؟ میں نے کہا لست من طالبان، میں طالبان نہیں۔ کہتے هذه الامامۃ السوداء، یہ کالی پگڑی یہ کہاں سے آگے؟ تو میں نے کہا کہ نحن نتعمم بالامامۃ السوداء، ہم یہ کالی پگڑی پہنتے، حدیث میں آیا، ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی نے پہنا ہوا۔ کہتے لا 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 انت من طالبان۔ اور اس چیز کو تلاش کرو، اس کو تلاش کرو، پاسپورٹ ویزا سب دیکھ کر کے رولا کے مجھے رکھا۔ میرے پاس ایک کارڈ تھا، بہت دیر سے مجھے ہوش آ گیا، وہ کارڈ میں نے دکھایا، میں نے کہا انا دکتور، انا دکتور، دکتور یعنی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، انا دکتور۔ کہتے واللہ انت دکتور؟ تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ کارڈ ہے نا انگریزی میں لکھا ہوا، جس کا پڑھنا مجھے خود بھی نہیں آتا، لیکن بہرحال پی ایچ ڈی تو میں نے کیا، وہ ڈگری تو میں نے اسلامیت میں کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ فہادی ہی یہ شہادت علی دکتورہ، دکتورہ کی یہ شہادت ہے۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اس افسر نے میرے لیے بوتل منگایا، فوراً ٹھنڈا اس نے مجھے پلایا، اور میری سوٹ کیس اس نے ہاتھ میں لی، اور دبئی کا ایئرپورٹ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، بخدا سوٹ کیس اس نے خود اٹھایا، گیٹ پہ لے جا کر کے مجھے وہاں پہنچایا، اور پہنچا کر کے کہنے لگے کہ عفواً یا شیخ دکتور منظور، دکتور منظور، نحن جشمناک وکلفناک، آپ کو ہم نے بہت بڑے یہ کہ مصیبت میں آپ کو ڈال دی، آپ کو تکلیف دیں، واللہ ما کننا نعرف بانک من الدکاترہ، معلوم نہیں تھا کہ آپ دکتور ہیں۔ سبحان اللہ، ادھر نہیں ہوگا، وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں انبیاء کو کہا جائے گا، انبیاء سیدھا جنت میں جائیں گے، اور 70,000 لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ کہ اللہ پر اعلیٰ قسم کا توکل ان کا رہا، بیماریوں میں، غمی میں، خوشی میں، کبھی بھی بیماری میں، مصیبت میں بھی ان کی توجہ اللہ سے ہٹی نہیں ہے، اور انہوں نے بلکہ یہاں تک کہ علاج معالج دم تعویذ بھی نہیں کیا، بس کہتے کہ بیماری لانے والے اللہ کی ذات ہے، اس بیماری کو لے جانے والے بھی اللہ کی ذات ہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن 70,000 تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ 70,000 ایسے خدا کے قیمتی بندے ہوں گے کہ ہر بندے کو اجازت ہوگی کہ 70,000 کا اور انتخاب کرے، 70,000 میں سے ہر بندہ 70,000 کا انتخاب کرے گا، تو 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اے اللہ ہم غریبوں کو اس مبارک مجلس کو بھی، ان کو بھی، ان ہاتھوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تیسری جماعت جو معصوم بچے ہوں گے، مسلمانوں کے جو معصوم بچے اور جو
بالغ ہونے سے بلوغ، بلکہ کافروں کے بھی معصوم بچے، ایک قول یہ بھی ہے اور یہ ہے کہ جمہور کا قول ہے، معصوم بچے بلوغیت سے پہلے جو مر چکے ہیں وہ معصوم بچے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور چوتھی ایک جماعت وہ جو پاگل بالغ ہو گئے اور عقل نہیں، پاگل پن کی حالت میں ان کی زندگی گزر گئی، یہ پاگل لوگ یہ بھی ایسی جنت میں، اس لیے کہ عقل نہیں ہے تو نماز کے وہ پابند نہیں ہے، روزے کے نہیں ہے، زکوٰۃ کے نہیں ہے، حج کے بھی نہیں ہے، اخلاقیات کے نہیں، وہ پاگل ہے۔ اللہ نے عقل کی نعمت ان سے دنیا میں لی ہے، اس کے بدلے میں اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں لے جائے گا۔ اب ایسا نہ ہو کہ گھوٹکی والے یہ دعا کریں اللہ ہم کو بھی پاگل بنا دے، اس لیے کہ جنتی عقل مند ہوں گے، نبی سے بڑا عقل مند کائنات میں نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ تاہم اللہ نے کسی کو اپنے علم کے مطابق، اپنی دانست کے مطابق اگر اللہ نے کسی کو پاگل بنایا اور عقل کی نعمت اللہ نے اس سے لی ہے تو اس کا بدلہ اللہ اس کو یہ دے دے گا۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط، یہ انصاف والے ترازو ہوں گے۔ ترازو کے لیے جو صفت ثابت ہے کہ ترازو انصاف والا ہوگا تو خدا کی ذات کیسے انصاف والی ہوگی؟ جب وہ ترازو انصاف والے ہوں گے، ونضع الموازین، بہت سے ترازو ہوں گے، مولوی منظور کے اعمال کا ترازو الگ ہوگا، مفتی مظہر صاحب کے الگ ہوں گے، خاکی صاحب کے الگ ہوں گے، ہر بزرگ کے، ہر فقیر کے، ہر مسکین کے، ہر انسان کے اعمال کو الگ الگ تولا جائے گا۔ اور دوسری بات علماء کہتے کہ نہیں، بہت بڑی ترازو ہوگی، اس ترازو کے اندر سب کے اعمال کو رکھا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم، انسان کے تمام اعمال کو، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کو تول، وَقَوْلَهُمْ، اور تمہاری باتوں کو بھی تولا جائے گا، تمہاری باتوں کو بھی تولا جائے گا۔ باتوں کو میرے نبی سے مشکات کی جلد اول کے اندر حدیث ہے، صحابہ نے کہا کہ حضرت کیا ان زبانوں کی وجہ سے بھی ہماری گرفت ہوگی؟ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اس زبان کی وجہ سے آدمی جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کا نکاح پڑھتے پہلے بیوی اس پر حرام ہے، وہ خاتون اس پر حرام ہے، بابا اتنے پیسوں میں ان گواہوں کے سامنے، اس گواہوں کے سامنے، اس مجلس میں تم نے فلاں کو قبول کیا، وہ کہتے میں نے فلاں کو قبول کیا، اس زبان کے قبول کرنے سے حلال ہو گئی۔ یہی زبان ہے، بیوی اس کی اس پر حلال ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اسی سے اگر اس نے طلاق دے دی تو بیوی منٹ میں حرام ہوگی۔ اسی زبان سے ملکوں کی جنگیں بھی چھڑ جاتی ہے، اسی زبان سے صلح بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، مسلمانوں کے اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، حضرت مجاہد فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت ونضع الموازین القسط، انصاف والے ترازو ہوں گے۔ تو دوسرا لفظ آیا القسطاس، قرآن کے اندر آیا، قسطاس کا معنی بھی آتا ہے، قسطاس کا معنی بھی انصاف کے آتا ہے، قسط اور قسطاس دونوں کا، لیکن حضرت مجاہد فرماتے وہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ تو رومی زبان پھر قرآن میں کس طریقہ پر آ گیا؟ قرآن عربی ہے، جواب اس کا یہی ہے، ایک دو لفظ اگر آ بھی گئے قرآن کے اس میں دوسری زبانوں کے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مشترک الفاظ ہے۔ جیسے صابن ہے، عربی میں صابن کہتے ہیں، سندھی میں، بروئی میں، بلوچی میں، پٹھان، سارے کے سارے صابن کہتے ہیں۔ یا جیسے کہ کرسی ہے، بروئی، بلوچی، سندھی، اردو، عربی، فارسی، سب کے سب کرسی کہتے ہیں۔ اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ لفظ تو اصل میں القسطاس جو قرآن میں آیا انصاف کے معنی میں اصل رومی میں، لیکن اب عربی بن گیا، اس پر الف لام داخل ہو گیا، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ ویقال القسط مصدر المقسط، اس کا تعلق طلباء سے شاید آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے۔ ویقال القسط مصدر المقسط، قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن الف کو حذف کر دیں گے، ابتدا سے درمیان سے حذف کر دیں گے تو قاف سین اور طا، وهو العادل، اور مقسط کا معنی عادل۔ واما القاسط فهو الجائر، اور قاسط جو ہے نا، قاسط یہ جائر ظالم کے میں، قرآن میں دونوں لفظ آتے ہیں، قاسط کا معنی انصاف کے بھی آتے ہیں، انصاف کرنے والے عادل کے، اور قاسط کا معنی ظالم کے بھی آتا ہے۔ واما القاسط فهو الجائر، اور قرآن کہتا ہے کہ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا۔ میں حدیث کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پھر یہ حدیث خماسی الاسناد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 5 واسطے ہیں۔ امام بخاری اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 5 واسطے ہیں، لیکن ہمارے واسطے تقریباً 26-27 بنتے ہیں، 26-27 واسطے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہ ابھی اٹھنے کی کوشش نہ کریں، میں آپ کو ابھی آسمان لے جاتا ہوں، پھر اس کے بعد چلے جاؤ۔ چھبیس 27 واسطے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتنی علماء نے محنت کی ہے
اتنی محنت کی ہے کہ اگر درمیان سے ایک آدمی بھی ساکت ہو جائے گا نا، ایک ایک حدیث کو ہم اس طریقے پر پرکھتے ہیں. اب میں نے خود حدیث پڑھی ہے. حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ. سلیم اللہ خان شیخ العربی والعجم مولانا حسین مدنی. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ. مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ اسحاق شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے، ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے، اور وہ شیخ صفی الدین احمد ابن محمد سے، صفی الدین احمد ابن محمد وہ شیخ ابو المواہب احمد ابن علی سے. احمد ابن علی نے انہوں نے شیخ شمس الدین محمد بن شہاب سے پڑھی ہے. انہوں نے شیخ الاسلام زکریا ابن محمد الانصاری سے. انہوں نے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے ابراہیم ابن احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے ابو العباس احمد ابن طالب، آپ نے احمد ابن ابی طالب پڑھا؟ احمد ابن ابی طالب نہیں ہے، احمد ابن طالب سے. اور انہوں نے یہ کہ شیخ ابو علی حسین ابن مبارک سے. اور انہوں نے ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے. اور انہوں نے اللہ کا ولک عبد الرحمن بن مظفر ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث پڑھی ابو محمد عبداللہ سے. ابو محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے. انہوں نے امام بخاری سے. بخاری نے احمد بن اشکاب سے، احمد بن اشکاب نے محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل نے عمارت بن القعقاع سے، عمارت بن القعقاع نے ابو زرع سے، ابو زرع نے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نے محمد سے، محمد نے جبریل سے، جبریل نے اللہ سے پڑھا. ہمارے ہاں یہ تقریباً 7,000 سے زائد مقررات احادیث موقوف آپ نہیں سمجھیں گے، موقوفات مرفوعات. ایک ایک حدیث جب تک درمیان سے تھوڑا سا اگر آپ شاٹ ماریں گے، اگر تکڑا ملا ہوگا آپ کو اسے گرفت کرے گا. اتنی بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے تھوڑا سا کسی حدیث کا ٹکڑا کاٹ کر کے دوسرے میں لگا دیں. ہوتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ مولوی لوگ بھی تو بہت چھوڑتے ہیں، تو وہ مولوی منظور کی طرح کچے مولوی ہوتے ہیں. جو مولوی کچی بات کرتے ہیں نا، جو مولوی کچی بات کرتے ہیں تو وہ مولوی منظور کی طرح کچے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ پکے ہوتے ہیں نا، جو لوگ پکے ہوتے ہیں، حماد الحالجوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پیر ضرور آگے پیچھے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں، پیروں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ آگے کرتے ہیں. کہا کہ ایک ایسا پیر دیکھا کہ جس کے ظاہر و باطن اور جس کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر کے مجھے حیرت ہوتی ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ حضرت حماد الحالجوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ایسا پیر دیکھا کہ اس میں کوئی بدعت بھی نہیں دیکھی. کچھ نہ کچھ پیر حضرات تو کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کو ہو جاتا ہے. میں عرض کر رہا کہ وہ کچا مولوی ہوگا، میں بھی ہوتا ہوں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں، ایک خطیب صاحب تو خطیب حضرات تو خطیب ہوتے ہیں، خطیب کہتے ہیں کہ حدثني احمد بن محمد قال حدثه فلان قال حدثه فلان قال حدثه فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی مجلس تھی، بڑا جلسہ تھا. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ بھی موجود تھے. پھر خطیب صاحب کہتے ہیں حدثني احمد بن معین قال حدثه فلان قال حدثه فلان قال حدثه فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب خطیب نے تقریر ختم کی، مجلس برخاست ہو گئی، تو امام احمد نے فرمایا کہ بھائی آپ نے حدیث بیان کی احمد بن حنبل سے، نبی نے یہ کہا آپ نے امام احمد کو کہاں دیکھا ہے؟ خطیب صاحب غصے میں آ گیا، کہتے ہیں آپ نے امام احمد کو کہاں دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا یہ حدیث، وہ امام بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے امام ہیں. اور آپ نے ابن معین کو کہاں دیکھا؟ میں نے احمد ابن معین کو دیکھا، اور یہ حدیث اس طریقہ پر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا احمد بن حنبل وهذا ابن معین، انا احمد بن حنبل وهذا ابن معین واللہ ما قلنا قولا من هذه الاحاديث. خدا کی قسم ان حدیثوں سے ہم نے کوئی حدیث نہیں کہی ہے. تم جاؤ جہنم میں جلو، ہمارے نام پہ محمد پر جھوٹ نہ بولو. جھوٹا آدمی تم نے کبھی دیکھا ہے احمد بن حنبل کو؟ انا احمد بن حنبل وهذا ابن معین، میں احمد بن حنبل ہوں اور یہ ابن معین ہے. تو خطیب ہوتے ہیں نا، بعض خطیب جب جوش میں آتے، خطیب کہتے ہیں کہ میں نے سنا تو تھا کہ احمد بن حنبل میں تھوڑا سا پاگل پن بھی ہے اور ابن معین میں، لیکن اس کا مشاہدہ نہیں کیا تھا. آج پتہ چل گیا کہ تم دونوں واقعتاً پاگل ہو. کیا احمد بن حنبل صرف آپ ہے اور ابن معین صرف یہ ہے؟ دنیا میں کوئی اور احمد بن حنبل نہیں ہے؟
ظاہر ہے کہ ملا باشد کی چپ نہ باشد، مولوی تو وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی خاموش نہ ہو. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا ہمارے یہاں کہیں بھی اگر کوئی شاٹ مارتا ہے نا، کہیں بھی تھوڑا سا بھی شاٹ مارتا ہے، ابھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا انہوں نے احمد بن ابی طالب کا، احمد بن ابی طالب نہیں ہے، اور سرخسی کا سرخسی نہیں ہے، سرخسی ہے. اب تھوڑا سا زیر زبر جیسے ہو گیا نا، ادھر ہمارا ایک بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا خطیب ہے، بہت ہی بڑا خطیب ہے. آپ لوگ تو سمجھیں گے، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے، بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک دن کہہ رہے تھے کہ سرخسی، تو میں نے پرچی لکھ کر کے دے دی. میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں نے کہا اتنے بڑے آدمی ہو، اتنے بڑے آدمی ہو، سرخسی نہیں ہوتا سرخسی ہے. تو اس کو میں نے اور پھر حدیثیں بیان کی تو ایک ایک لکھ کر کے میں نے ان کو دے دیا. میں نے ہمارے استاد آج وہ نہیں آئے، ان کو آنا تھا مولوی عبدالباقی، اس کو میں نے بڑا سا پرچہ دے دیا. وہ مولوی صاحب کی 2-3 گھنٹوں کی تقریر تھی، اس نے تقریر کری. میں نے کہا ادھر آپ نے شاٹ مارا، ادھر شاٹ مارا، ادھر شاٹ مارا، ادھر شاٹ مارا. یہ میرے محمد کی حدیثیں نہیں ہیں. آپ نے جو محمد رسول اللہ کے کھاتے میں جو آپ ڈال رہے ہیں نا، یہ میرے محمد کی حدیثیں نہیں ہیں. اللہ کے لیے کچھ کتاب دیکھ بھی لو، اس کے بعد خطابت کر لو. عرض کر رہا تھا کہ مدارس کے اندر بڑی محنت ہوتی ہے. ایک ایک حدیث پہ کہیں بھی اگر ایک آدمی چھوٹ گیا تو کہیں گے منقطع ہے جی، فلاں کو آپ نے شاٹ مارا ہے. اور آپ کہتے فلان فلان سے نبی کی بات نقل کرا، اس نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے. اب مولوی منظور کہتے کہ حضرت حماد اللہ حالجوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ بیان کیا، تو مولوی منظور کو پکڑیں گے. جن لوگوں نے حماد اللہ حالجوی کو دیکھا ہے، جو حماد اللہ حالجوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے واقف ہے، جو بوڑھے بوڑھے، وہ کہیں گے ارے تو تائیں چھوک کرو اجو کو، تو جی وری ملاقات سائیں سے کری تھی ہوئی. سائیں صاحب کی ملاقات کب ہو گئی؟ سائیں کا زمانہ کب ہے؟ سائیں تمہارے باپ سے، نیک محمد سے بھی بڑے تھے عمر میں. ظالم تیری ملاقات احمد اللہ حالجوی سے کس طرح ہوئی؟ تو جیسے کہ آپ گھوٹکی والے اور پنو عقل والے میری گرفت کریں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حماد اللہ حالجوی سے آپ اپنی دکان چمکا رہے ہیں. آپ نے حماد اللہ حالجوی کو کہاں دیکھا؟ آپ نے تو ان کے صاحبزادے محمود اسد کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ اس کی عمر کے بھی نہیں ہے. حماد اللہ حالجوی کو آپ نے کہاں سے دیکھا؟ اس پر اتنی محنت نہیں ہے گھوٹکی والوں نے، پنو عقل والوں نے. آپ نے اتنی محنت نہیں کی ہے. حماد اللہ حالجوی کو آپ نے اتنا محفوظ نہیں کیا، اس کی زندگی کو اتنا محفوظ نہیں کیا. محمد کے فرامین کو محدثین نے اس سے زیادہ محفوظ کیا. وہاں تھوڑا سا کوئی اگر شاٹ مارتا ہے نا، تھوڑا سا اگر کوئی شاٹ مارتا ہے تو اس کو بتاتے کہ نہیں یہ لفظ میرے محمد کا نہیں ہے. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان، اللہ کے دو محبوب کلمے ہیں، دو محبوب کلمے، حبیبتان الی الرحمن. یہ دو کلمے محبوب ہیں لیکن پڑھنے والا محبوب ہے. ساتھیوں سے میری گزارش ہے آپ بھی پڑھتے رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ ان سب کو محبوب بنا دے اپنا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمت والی ذات کو محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت بالکل آسان ہے، بالکل آسان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیسا مزہ، سبحان اللہ، بہت مزہ آتا ہے. مجھے اور آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اور آدمی نے جب تک چیز نہیں دیکھی ہے نا، آپ کو مجھے پرندوں کی تھوڑی باتیں، یہ جو کوے آپس میں کیا بولتے ہیں، علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ پرندوں کے بھی سمجھ. چڑا اور چڑی کیا چاہتا ہے سندھی میں؟ جھرکی. جھرکی جھرکی نر ہے مادہ، دونوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی. تو وہ جو مادہ جو تھی جھرکی وہ تو تکڑی تھی، اور جو نر تھا وہ کمزور تھا، گالیاں بہت زیادہ دیتا تھا. تو لڑتے لڑتے دونوں ایک دوسرے کو گالی دے. اور وہ جو جھرکی ہے نا، وہ جو نر جھرکی، وہ کہتا ہے مادہ جھرکی سے، مادہ جھرکی سے کہتا ہے، چڑی سے کہتا ہے تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم 1 لات سلیمان علیہ السلام کے تخت کو 1 لات ماروں ادھر جائے گا اس کا تخت. سلیمان علیہ السلام سن رہا ہے ماشاءاللہ. جھرکی اتنا طاقتور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت 1000 میٹر پر ہے، اس تخت کو ہوا لے کر کے چلتی ہے اور جنات لے کر کے اس کو چلتے. اور جھرکی اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کو لات مارے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس رہا تھا، مزہ لے رہا تھا. اس کو کہا ہڈے اچھ ادھر آ جا. کہا کہ تو اتنا طاقتور ہے. اور پھر لڑتے لڑتے پھر وہ مادہ جھرکی اس کو بچھاڑتی ہے، پھر گالی دیتا، پھر لڑتے، پھر بچھاڑتی، پھر بچھاڑتی، پھر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا کہ تو اپنی شکل تو دیکھ لے.
تو یہ بتا سلیمان علیہ السلام کو تخت کو تو لات مارے، اور تیرے حال یہ کہ جو مادہ جو تیرے جوڑی ہے وہ جوڑی بار بار آپ کو بچھاڑتی ہے۔ کہا حضرت کیا کروں، پھر بھی نر تو ہوں نا۔ کہا کہ حضرت تھوڑا سا، آج کل انگریز کا زمانہ بھی یہی ہے، انگریز کا زمانہ بھی یہی آ گیا ہے کہ وہ پریشر، اتنا پریشر، اتنے غلط بات کرتے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ملا کو تباہ کر دیں گے، مولوی کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے جب آپ کا پاکستان بنا تو یہ بھینڈا کا مدرسہ تھا، اور یہاں کے کچھ ادارے پاکستان بننے سے پہلے تھے، جامع رشیدیہ ساہیوال تھا، اور آپ کی یہ گھوٹکی والا مدرسہ قاسم العلوم، یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ گھوٹکی والا قاسم العلوم تھا، اور یہ ہے کہ وہاں پر یہ کہ کھڈا میں مظہر العلوم کراچی میں یہ مدرسہ تھا، اور ہمارے خزدار سے اس طرف 1-2 مدرسے تھے، 10-12 مدرسے، پشاور میں ایک مدرسہ تھا۔ اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، راونڈ والے وہ بھی ہمارے، ان کے مدارس چونکہ ہمارے بورڈ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے مدرسے الگ، بلوچستان اور سندھ کے پہاڑوں میں خدا کی قسم جاؤ، پہاڑوں پہ بھی جا کر کے پتہ کرو، وہاں چھوٹے چھوٹے مدرسے پہاڑوں میں بھی میں نے دیکھا ہے، وہاں پر سائیں حالجوی نہیں گیا، سائیں عبدالقیوم حالجوی بھی نہیں گیا، مفتی طاہر صاحب ان میں سے کوئی بھی نہیں، سائیں عبدالصمد حالجوی بھی نہیں گیا، میں پہاڑی آدمی ہوں۔ اس مدرسے پہ بھی چھوٹا سا بورڈ لگا ہوتا ہے حمادیہ، حمادیہ، وہ وفاق میں نہیں ہے۔ ہمارا ایک بورڈ ہے، بورڈ جیسے اسکول کے بورڈ، اس میں وفاق المدارس، اس کے 3-4 عہدے ہیں میرے پاس۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، آپ کہتے ہیں کہ مولوی کیا کرتا ہے، ابھی اس مہینے میں، اگلے والے مہینے میں جو بچے حفظ قرآن جو مکمل کر کے امتحان دے رہے وہ 70,000 سے زائد ہیں۔ میرا چھوٹا سا مدرسہ، اس میں 36 حافظ ہمارے ہیں، 36 حافظ ہمارے۔ اب بڑے بڑے جو مدارس ہیں وہ تو اور زیادہ، تو 70,000 سے زائد پورے سعودیہ کے اندر زور لگا لگا کر کے سالانہ حافظوں کی تعداد 4,500 ہے۔ سعودیہ میں 4,500، یہ آپ کے پاکستان کے لوگ، یہ آپ کے پاکستان۔ اور ایک چیز اور آپ سے عرض کروں، اور ابھی اسکولوں کے اندر ترجمہ قرآن لازم ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا ہے، سرحد میں نافذ ہے الحمدللہ۔ اسکولوں میں ترجمہ 6 سے 12ویں تک قرآن کا ترجمہ، خلاصہ، مفہوم۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بعض ساتھیوں نے محنت کی، بعض وزیروں نے، نیک لوگ ہیں انہوں نے محنت کی کہ بابا اسکولوں میں 6 سے لے کر 12ویں تک یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہوگا۔ پھر مولوی آپس میں لڑ پڑے، وڑی پیا، دیوبندی کہتا ہے ہمارا ترجمہ ہو، بریلوی کہتا ہے ہمارا ہو، شیعہ کہتے ہیں ہمارا ہو، اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا ہو، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ ہمارے ہو، لڑ پڑے۔ حکومت بھی حیران ہوگی کہ اب کس کے ترجمے کو نافذ کروں اسکولوں میں، یہ آپس میں لڑ پڑے۔ آپ کو میرا سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک تو محنت کر لی، مولانا فضل الرحمان نے بھی محنت کی اور ساتھیوں نے بھی محنت کی، وہ وزیر تعلیم غریب وہ بھی تبلیغی ہے، انہوں نے بھی محنت کی ادھر تک، لیکن اب آگے مولوی لڑ پڑے، وہ کہتا ہے ہمارا ترجمہ، دوسرا کہتا ہے ہمارا ترجمہ۔ جیسے کہ وہ پٹھان نے کسی کو کلاشنکوف نکال کر کہا کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتے تو تم کو گولی مارتا ہوں۔ تو ہندو نے کہا کہ پٹھان صاحب کلمہ تو پڑھتا ہوں، سکھاؤ۔ تو پٹھان غریب خود افسوس کرنے لگا، ہائے افسوس مجھے خود بھول گیا کلمہ۔ اس طرح بھی تو ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ترجمہ کس کا نافذ ہو، تو حکومت نے کہا کہ مولوی آپس میں تکڑے مولوی، دیوبندیوں کا ایک مولوی، شیعوں کا ایک مولوی، جماعت اسلامی کا ایک مولوی، اہل حدیث کا ایک مولوی، دیوبندیوں کا ایک مولوی، یہ 5 کو بھیجو کشتی لڑے۔ ہمارے ہاں سندھی میں مل ہوتا ہے نا، مل ہوتا ہے، تو مل لڑے۔ تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اس میں سائیں عبدالقیوم حالجوی تو نہیں جائے گا، سائیں عبدالصمد حالجوی وہ تو نہیں جائے گا۔ انہوں نے میرے نالائق کو مجھے انہوں نے بھیج دیا، کہتے کہ بروئی ڈنگر ڈھوئی، جاؤ تم لڑتے رہو۔ اس لیے آپ کی دعاؤں سے اس کشتی میں آپ حضرات کو فتح ہوگی، سب کو سبحان اللہ۔ یہ 2 سال سے وہ کشتی، مفتی مظہر بھی میرے ساتھ آپ کی گھوٹکی کے، اس کشتی میں الحمدللہ آپ کی جماعت جیت گئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ ابھی فائنل ہو گیا، وہ ترجمہ وہ فائنل ہو گیا، سرحد میں خیبر پختونخوا میں نافذ ہے۔
آئندہ اسکولوں کے اندر سب میں یہ کہ نافذ ہوگا. یہ میرا نہیں، یہ میرے بزرگوں کا صدقہ ہے، حماد اللہ حالجوی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، عبد الکریم بیر شریف کی ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک کام ہو رہا ہے الحمدللہ. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں. انگریزی میں نہیں بول سکتا. کیا ٹینشن ہے، کیا پرابلم ہے انکل کیا ٹینشن ہے، کیا پرابلم، اتنا مشکل اور یہ ایسے آسان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت وزنی ہوں گے، وزنی. اس وزن کا آپ کو بھی پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے. ایک دفعہ میرا جیب خالی تھا، میں گیا ناظم جامع فاروقی میں، مفتی مظہر بھی ہوتا تھا اس وقت یہاں بیٹھا ہوا. وہاں گیا ناظم کو میں نے کہا، ناظم مالیات کو جامع فاروقی کے اساتذہ ظاہر ہے کہ 1,500-2,000 طلبہ اور اساتذہ. ناظم کو میں نے کہا یار کچھ پیسے میں سے دے دو، جیب خالی، کھیسو خالی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب قرضہ مرضہ نہ لے، تمہارے لیے ایک لفافہ آ گیا ہے، ایک لفافہ کسی نے دیا ہے، وہ پتہ نہیں اس لفافے میں کچھ ہے. تو میں نے کہا کہ دکھاؤ کیا، کون سا لفافہ ہے. تو لفافہ صاحب عبد القیوم صاحب جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک آدمی ہے، گنجا سا ہے، اس کی تصویر ہے. میں نے تو دیکھا، میں کبھی نہیں تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے. وہ امریکی ڈالر تھے، وہ پتہ نہیں 400-500 تھے، کتنے تھے. وہ کسی نے دیا تھا کہ مولوی منظور مینگل کو دے دینا. میں نے کہا یہ 400-500 کیا کریں گے، پاکستانی 400-500، میں نے وہی سمجھا تھا. اس نے کہا خدا کے بندے، ان کا $1 ہمارے پتہ نہیں اس وقت 90 روپے 80 روپے اتنے تھے. کہتے خدا کے بندے یہ بہت قیمتی ہے. میں نے کہا تو پھر یہ کہ تم لے جاؤ ان کو. وہ بینک جا رہا تھا، اس نے بینک سے وہاں کیے پتہ نہیں کہ 20-30 ہزار روپے کتنے بن گئے، بہت زیادہ بن گئے. لا کر کے اس نے مجھے دیا. میں نے کہا خامخواہ لوگ کہتے امریکہ غلط ہے، بالکل صحیح ہے. خامخواہ لوگ کہتے امریکہ غلط ہے. $400-500 اس کے اتنے پیسے بن گئے. تو مسئلہ کیا ہے، ہمارا اور آپ کا روپے تو زیادہ ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے. امریکہ کا روپے تھوڑا سا بھی ہو اس میں پاور ہے. اسی طرح مولوی منظور کے اعمال تو زیادہ ہوں گے لیکن ان کے پاور نہیں ہوگا. کروڑوں مولوی منظور جمع ہو جائے لیکن محمد کی ایک رکعت پاور والی ہوگی، مولوی منظور کے اعمال میں پاور نہیں. کلمتان ثقیلتان فی حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے. ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر آپ کی نیت جتنی پختہ ہوگی. اور یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرا نبی فرماتے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگاتا ہے. اگر اس کے اندر 500 سال گھوڑے کو دوڑاؤ تب اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ کتنا وزنی، کتنا. لہذا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بھائی اگر کچھ ساتھی نہیں کر سکتے تو چلتے پھرتے وقت اس کو یاد رکھو، صرف اللہ اللہ کہو. میں آپ کو عجیب بات بتا دوں، جتنی پریشانی ہوگی، جتنا ضرب لگائیں گے، جتنا اندر گند ہوگا وہ سارا کا سارا گند نکلے گا. ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر یہ بہت بھاری ہوں گے. قرآن پورا کا پورا بھاری ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایک ثقیل قسم کا کلام، بھاری قسم کا کلام اتارتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کا ران مبارک میرے ران پر اس طریقے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. محمد پر اچانک وحی آ گئی تو فرمایا کاد ان ترز فخذی، قریب تھا کہ میرا ران ٹوٹ جائے، اتنا وزن تھا. اور اما خود فرماتی ہے کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا. میں محمد کو دیکھتی تھی جب وحی آتی تھی، شدید سردی کے اندر محمد کے پسینے آتے تھے. اس لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پنہ و عقل والوں کو، گھوٹکی والوں کو آپ کو اللہ جزائے خیر دے. آپ کی بڑی محنتیں ہیں لیکن اس بھاری کلام کو ملا نے اٹھایا، اس لیے اس ملا کے ساتھ تعاون کرو. یہ اتنا بھاری ہے کہ پہاڑ بھی اس کو نہیں اٹھا سکتا. میں ابھی بات ختم کر لیتا ہوں چونکہ مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا، پادری کوئی آتا موٹا سا، وہ جو عیسائیوں کا مولوی ہوتا ہے نا اس کو پادری کہتے ہیں، پادری اور پوپ کہتے ہیں. تو اس نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ایک کتا بھی لے کر کے ساتھ آیا ہوا تھا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ شاہ صاحب
آپ کہتے ہیں کہ تمہارا محمد برحق ہے، تمہاری کتاب قرآن مجید برحق ہے، اور ہم کہتے ہیں عیسیٰ برحق ہے اور انجیل برحق ہے۔ اگر تمہارا قرآن حق پر ہے تو ہم ادھر آگ جلاتے، تم قرآن کو آگ میں ڈال دو اور میں انجیل کو ڈالتا ہوں۔ جس کی کتاب جل جائے گی تو وہ غلط کتاب ہوگی، جس کی کتاب نہیں جلے گی تو وہ سچی کتاب ہوگی۔ آپ کو میرا چیلنج ہے، آگ جلائیں، پوری دنیا دیکھ لے، ہم دونوں قرآن کو اور انجیل کو ڈال دیتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم قرآن کی توہین نہیں کرتے ہیں، آپ ذلیل ہیں، خود جاؤ جہنم میں، تم انجیل کی توہین کرو۔ انجیل کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے آگ کے اندر، قرآن کو نہیں ہے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آگ جلاؤ۔ پہلے عبدالعزیز اس کے اندر جاتا، میں شاہ عبدالعزیز جاتا ہوں، اس کے بعد تو آ جانا۔ ایسا ہو گیا کہ وہ عیسائی بالکل تیار نہیں ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اب تو تیار ہو جانا، محمد کا غلام، محمد کا روحانی بیٹا تو آگ میں جا رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا شاہ صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ اتنے جوش میں آگے؟ کہنے لگے اس نے انجیل پر کیمیکل لگایا ہوا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ کیمیکل والے کو آگ میں جال ڈالے گا تو اس کو آگ نہیں، لیکن میں نے اس کو، مجھے خدا کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ کی قسم میں آگ میں کود بھی پڑوں، جس خالق نے محمد کو سچا دین دے کر کے بھیجا، قرآن کو سچائی اور توحید کے لیے دے کر بھر کر کے قرآن کو بھیجا، مجھے یقین تھا کہ وہ اللہ مجھے نہیں جلائے گا، اس لیے اس کو ہمت نہیں ہوئی۔ عیسائی بالکل لاجواب ہو گیا، اس سے بات بن نہیں سکی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہا کہ کیا؟ کہا شاہ صاحب تم اپنی مسجدیں تو دیکھو، دیواریں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، کھڑکیاں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، ہمارے چرچوں کو دیکھو، مندروں کو دیکھو، گرجا گھروں کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرجا گھر کتنا عمدہ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹائل لگے ہوتے، سنگ مرمر لگے ہوتے ہیں۔ گرجا گھر ہمارا، مندر ہمارے، ہندوؤں کے مندر اور چرچ ہمارے عیسائیوں کے چرچ۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا اس پورے ہندوستان کے اندر کون سا چرچ تمہیں مضبوط لگتا ہے؟ ایک اچھا سا چرچ مجھے دکھاؤ۔ لوگوں کو کہا کہ جمع ہو جاؤ۔ ہندوستان کے اندر ایک چرچ مضبوط قسم کا چرچ تھا، اس چرچ کے پاس جمع ہو گئے جس میں ٹائل لگے ہوئے تھے، زبردست رنگ روغن تھا۔ شاہ صاحب نے کہا مسلمانوں، ہندوؤں، یہودیوں، نصرانیوں، سکھ، ہندوستان کے اندر اب دیکھ لینا اس کو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، یہ آیت شاہ صاحب نے پڑھی، دھڑام سے دیوار کی طرف اشارہ کر دیا، دیوار گر گئی۔ اب وہ لوگ رونے لگے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو لوگوں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو، پوری آیت پڑھ لیتا ہوں، اب چرچ کی طرف، اب تو دیوار گر گئی، اب چرچ کی طرف اشارہ کروں گا، اس کو دیکھ لینا۔ اس کے بعد شاہ صاحب کے بھی آنسو آ گئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بات کو سمجھو، وہ عیسائی بدبخت، وہ بغیرت عیسائی، اس بات کو سمجھو، ہمارے مسجد کے اندر ہزاروں قرآن ہم پڑھتے، ہمارا چھوٹا سا حافظ ہوتا ہے نابینا، قاری محمد علی جیسا ایک نابینا، آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن اللہ نے اس کے حلق کو قرآن کا مشین بنایا۔ اس کے سینے کے اندر ہمارے قرآن کو ہمارے مولوی نے اٹھایا ہوا، اور ہمارا چھوٹا سا بچہ، اور میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کی چرچ پر پڑھی، دیوار گر گئی، تم چھوڑو، مجھے اجازت دے دو، میں پوری آیت پڑھ لیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ چرچ پورا کا پورا منہدم ہو جائے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ سارے کے سارے ترازو کے اندر یہ ہے کہ پورا قرآن بھاری ہے، پورا قرآن بھاری، پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے۔ ساتھی محنت کرے، ملا جنت میں صرف نہیں جائے گا، تبلیغی صرف جنت میں نہیں جائے گا، آپ بھی اس بھاری کلام کو اٹھاؤ، اس کلام کو بھاری، یہ بہت بھاری ہے، یہ بہت وزنی ہے۔ یہاں جب محمد نے اٹھایا تو میرے نبی پر جب پسینہ آتا تھا، آپ کے پسینے جب آ جائیں گے اللہ آخرت کے پسینوں سے بچائے گا آپ کو۔ یہاں جب پسینہ آپ کے چھوٹیں گے نا تو آخرت میں جہاں میرے نبی نے فرمایا انسان یہاں تک چھاتی تک ہوگا، گلے تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوں گے، کوئی زیر ناف تک، یہاں تک یہ کہ ناف تک اس کے ہوں گے، اتنا پسینہ آدمی کا آئے گا۔ یہاں قرآن کو جب آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ وہاں کے پسینوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر کہنے لگے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کتا تم نے کیوں لایا ہے؟ کہنے لگے تمہارا نبی کہتا ہے کہ جہاں پر کتا ہوتا ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے، اس لیے میں نے لایا تاکہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے نہ آ جائے، اور یہ اس لیے میں نے اٹھایا جب کتا ہوگا تو میرے روح قبضہ کرنے کے لیے تمہارے فرشتے نہیں آئیں گے۔ شاہ صاحب نے فرمایا حدیث صحیح ہے لیکن تم بے وقوف ہو، تم نے سمجھا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ جہاں پر کتا ہوتا فرشتے نہیں آتے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور باقی دوسرے وہ فرشتے آتے ہیں، کتوں کے روح کو قبضہ کرنے کے لیے بھی تو فرشتے مقرر ہیں۔ آپ نے جب کتا اٹھایا، آپ کا وقت جب پورا ہو جائے گا تو رحمت کے فرشتے آپ پر نہیں آئیں گے، آپ کے روح کو قبضہ کرنے کے والے کتوں والے فرشتے آئیں گے، کتوں والے فرشتے آپ کے۔ پھر کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ بتا دو، ناراض نہ ہونا ساتھی،
شاہ صاحب یہ بتا دو یہ کتا عیسائی ہے یا مسلمان ہے؟ شاہ صاحب سے پوچھ رہا کہ یہ کتا عیسائی ہے یا مسلمان ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھوڑا سا گوشت اس کے سامنے رکھو، اگر اکیلا اس نے کھایا تو عیسائی ہے اور باقی کتوں کو بلایا تو پھر مسلمان ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اکیلا کھائے گا یا باقی کو بلائے گا؟ کہا کہ اکیلا کھائے گا تو پھر سمجھ لینا عیسائی ہے، اس لیے کہ عیسائی لوگ اور انگریز یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کٹھا نہ کھاؤ، 2 آدمی 3 آدمی ایک ساتھ کھانا نہ کھائیں، ہر ایک اپنا الگ الگ کھا لو، اس لیے کہ اگر مولوی منظور کے ساتھ اگر کوئی انگریز کھائے گا تو مولوی منظور کے ہاتھ کے جراثیم اس کو لگیں گے، کھانے کے اندر وہ بیمار ہو جائے گا، اس لیے انگریز ہر ایک آدمی چاہتا کہ جراثیم نہ ہو، یہ جراثیم اگر لگتے تو سب سے زیادہ تبلیغیوں کو لگ جاتے، 20 40 تبلیغی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے طلبہ دال خور قسم کے جب ہم کو دال کھلاتے ہیں، میرے پاس خود 1200 طلبہ ایسے دبا کر کے دال کھا رہے سارے کے سارے، کسی کو بھی جس کو بھی دیکھو اتنا تکڑا جراثیم ان کو نہیں لگا، جراثیم تو ان کو لگتے ہیں کہ جو دین کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، عرض کر رہا تھا کہ ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ اللہ میرے اور آپ کے اعمال کو بھاری بنا دے، ان طلباء کے جو فارغ ہو چکے ہیں ان کے اعمال کو بھاری بنا دے۔ برادر مکرم مولانا علی حسن ان کے خدمات جلیلہ کو، بھائی ندیم صاحب اور بھائی نعیم صاحب جو مدرسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور مدرسے کا بوجھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے عزیز، ان کے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس کو ذخیرہ بنا دے۔ اور اللہ پاک میرے اکابرین حضرت اقدس حماد اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمود اسد، مولانا تاج محمود امروٹی، حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ، محمد صدیق بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جتنے بھی اکابرین ہیں، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العربی والعجم حسین المدنی، میرے پیارے شیخ جو جس نے اس نالائق اس چروائے کے بیٹے کو پڑھایا، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے اور اس بخاری کا ثواب اللہ 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، پیارے محمد کو پہنچا دے، ہماری اس مجلس کی طرف سے اللہ محمد کو سلام پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو ہمارا سلام پہنچا دے، اللہ ان کے پاکیزہ روح اور ان کے پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے۔ خدا پاک آپ حضرات کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ طلبہ جو فارغ ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی زندگی کے اگلے مراحل کو، ان کے راستوں کو، ان کے موڑوں کو اللہ ان کے لیے آسان کر دے، اللہ ان کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ خدا اس ادارے کو پوری دنیا کے اندر چمکا دے، جتنے بھی دینی ادارے ہیں اللہ ان کو چمکا دے۔ میں انہی باتوں پر آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں، نالائق قسم کا آدمی ہوں، خدا مجھے اور آپ کو جیسے اللہ نے یہاں جمع کر دیا، محمد کے سامنے قیامت میں اللہ ہمیں ایک ساتھ جمع کر دے، 1.25 لاکھ انبیاء کے سامنے اللہ ہمیں وہاں پر جمع کر دے، اپنے پیارے محمد کی بھی دیدار کریں، 1.25 لاکھ انبیاء کی بھی دیدار کریں اور اللہ کی دیدار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ حضرت اقدسی دعا فرمائیں گے، میں نالائق قسم کا آدمی ہوں، ان کا حکم تھا، میں نے اپنا سبق آپ کو سنا دیا۔ بھائی حضرت اقدس مولانا علی حسن، اللہ ان کو عزت دے دے کہ آپ کے مبارک چہروں کی مجھے انہوں نے زیارت کرا دی اور آپ حضرات یہ ذریعہ بنا کہ بزرگوں کی زیارت ہو گئی۔ دعا یہ حضرات فرما دیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اجازت حدیث تو ساتھی بتا رہے، میں نے سند آپ کو بتائی اس لیے تھا کہ میری یہ سند ہے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن وہ 3 شرطیں، ایک شرط یہ کہ حدیثیں ساری پڑھی ہو، دوسری صورت یہ کہ آپ نے حدیثیں سمجھی ہو، اور تیسرا یہ کہ حدیث کو یاد رکھا ہو۔ چوتھی شرط مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ 1979 میں جب میں فارغ ہو گیا دارالمکانی اکوڑا خٹک سے، تو حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ گئے، تو فرماتے کہ میں نے اپنے والد سے مفتی محمود سے عرض کیا کہ ابا جی مجھے مولانا زکریا سے اجازت حدیث لے کر کے دے دو، تو مفتی محمود نے کہا میں نہیں کر سکتا، کسی اور کو بولو۔ تو مولانا عبید اللہ انور کو جا کر کے میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ حضرت میرا ابا تو میری تعریف تو نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے گزارش کر لو۔ تو مولانا عبید اللہ انور مولانا زکریا کے پاس مولانا فضل الرحمان کو لے گئے کہ اس کے لیے دعا کرو، ان کو اجازت حدیث دے دو۔ مولانا زکریا نے فرمایا فضل الرحمان مفتی محمود کے بیٹے ہو، 3 شرطیں، حدیثیں پڑھی ہو، حدیثیں سمجھی ہو، حدیثوں کو یاد رکھا ہو، چوتھی شرط میرے طرف سے لے لو۔ فرمایا وہ شرط یہ، حدیثوں کی تشریح اپنے غلط ذہن سے نہیں کرنا، آپ کا ذہن اتنا کام نہیں کرے گا، حدیثوں کی تشریح ہمیشہ ہمارے اکابرین دیوبند کی تشریحات کے مطابق کرنا۔ میں زکریا آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اس چوتھی شرط کا مولوی منظور بھی محتاج ہے، آپ بھی محتاج ہے، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔
نہ نہ سائیں آنے اعلان کیوں اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. اللہ سے اساں جے ہن محفل کے قبول فرمائے، دین ادارے جے خدمات کے قبول فرمائے، اساں جے نو نحالن کھا دین جو کم وٹھے ہن جے علم میں عمل میں عمر میں رب سے برکت عطا فرمائے. مجھا رب سے اساں جے بھی دین ادارہ ہیں ان کی حفاظت فرما. اساں سمورن مسلمانن جے بچڑن کے قرآن جے تعلیم سان آراستہ فرما. سنت نبی جے متھاں اساں کے عمل جی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على دينك وعلى التقوى واجعلنا من عبادك المخلصين واحفظنا وقلوبنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.